افریقہ کا ایک قافلہ پنجاب کی فیملی تو امام کی زیارت کے لیے گئے. فرماتے ہیں چیکنگ پوسٹس بہت زیادہ تھی، قافلے کو بار بار روکا جاتا تھا، ان کی گاڑی کو چیکنگ ہوتی تھی. اس خاتون کا ایک 7 سال کا بیٹا تھا. پولیس والوں نے کہا آپ چیکنگ کروائیں، آپ کا بیٹا گاڑی میں سو رہا ہے، سوتا رہے. بیٹا سوتا رہا. یہ خاتون چیکنگ کروا کے واپس آئی، بیٹا سو رہا تھا. جا کر ان کی گاڑی نجف پہنچی. کہتی جب بیٹے کو اٹھانا چاہا تو بیٹا اٹھ نہیں رہا تھا. فوری ہاسپٹل لے گئے، ہارٹ بیٹ چیک کی، یہ بچہ مر چکا. اس کی ماں بہت روئی، ایک ہی بیٹا. جنازہ ہوا، نماز ہوئی، اس کو جا کر وادی السلام میں دفن کر دیا. اب گھر والوں نے اس کی ماں کو کہا بھائی چلو مولا علی کی زیارت کو. کہا میں نہیں جاؤں گی، میرا بیٹا چھن گیا. ہوتا ہے نا، کبھی زیارت پہ جائیں، جن کے بچے سخت ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں اہل بیت سے. چھن لیا. یہ خاتون مولا علی کی زیارت پہ نہیں گئی، کہا میرا بیٹا امام نے چھین لیا، میں نہیں جاؤں گی. قافلہ چلا کربلا. سارا قافلہ امام حسین کی زیارت کو گیا. اس خاتون نے کہا میں نہیں جاؤں گی، میرا بیٹا حسین نے چھین لیا، میں کیوں جاؤں؟ ایک ہی تو بیٹا تھا، میں زیارت کرنے کے لیے آئی تھی، مولا نے کچھ دیا نہیں، اوپر سے میری اولاد مجھ سے چھین لی. نہیں گئی. فرمایا آخری 2 دن بچے. لوگوں نے کہا بھائی عباس کی قبر پہ چلو، جا کر دعا مانگو. کیوں یہاں پہ رو رہی ہو؟ رو رو کے کہتی ہے نہیں، یہ باب الحوائج ہے، اگر میرے آقا ہے تو میرا بیٹا مجھے پلٹا دیں. ایک ہی بیٹا تھا عباس نے، وہ میرا بیٹا چھن گیا. اگر ہیں باب الحوائج مجھے میرا بیٹا واپس کرے. نہیں گئی. کہ آخری دن کچھ ہی گھنٹے بچے. ماں نے کہا بیٹی تھوڑی دیر کے لیے چلو، بے ادبی ہے، بے احترامی ہے، کربلا آئی ہو زیارت کے لیے، ایک بیٹا چھینا دوسرا دے دیں گے. انہی کی امانت تھی، انہوں نے لے لیا واپس. بیٹی کو زبردستی لے گئے. یہ کہتی ہے جیسے میں عباس کی قبر کے کنارے پہ گئی، رو رہی تھی، مولا کی قبر کو دیکھ رہی تھی، اور دل ہی دل میں یا باب الحوائج یا باب الحوائج. کہتی ایک مرتبہ میں نے دیکھا ایک 7 سال کا بچہ اماں اماں کر کے دوڑتا ہوا آ رہا. کہتی میں پریشان ہو گئی، کہیں شدت غم کی وجہ سے کہ یہ کیفیت تو طاری نہیں ہو کہ اپنے بیٹے کو دیکھ رہی ہو. کہ نہیں، آ کے مجھے لپٹا. پھر میرے ساتھ جو خواتین تھیں انہوں نے دیکھا، ہاتھوں کو چیک کیا، بالکل بیٹا سالم تھا. سب پریشان. بچہ رو رہا تھا. بچے سے پوچھنے کہ بھائی کہاں تھے، کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا میں گاڑی میں سو رہا تھا، جب آنکھ کھلی تو میں نے خود کو لوگوں کی بھیڑ میں پایا. میں رو رو کے اماں اماں کر کے رو رہا تھا. چھوٹا سا بچہ، 7 سال کا معصوم بچہ. کہتے روتے روتے میں نے دور سے دیکھا ایک گھوڑے سوار ہے، اس کے ساتھ ایک جوان ہے، وہ دونوں آ رہے ہیں. مجھ سے پوچھا بیٹے کس کی تلاش میں ہو؟ کہا میری اماں گم ہو گئی. اس گھوڑے سوار نے مجھے کہا کہ بیٹے تو گھوڑے پہ سوار ہو جا. یہ بچہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے بچپنے میں کہا کہ انکل مجھے ہاتھ دیں، میں گھوڑے پہ بیٹھ جاؤں. کہا گھوڑے سوار نے کہا میرے ہاتھ نہیں ہیں، میرے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں. اس جوان کو کہا کہ اسے گھوڑے پہ بیٹھا. کہتے اماں میں گھوڑے پر بیٹھا. اس گھوڑے سوار کے ساتھ آیا، یہاں تک کہ زری تک آئے. اس نے مجھے کہا بیٹے یہیں پہ کھڑے ہو جاؤ، تمہاری اماں تجھے مل جائے گی. جب اماں تمہاری تمہیں ملے تو میرا ایک پیغام دے دینا. کہ کون سا پیغام؟ کہ اپنی اماں کو کہنا کہ ہم سے ناراض مت ہوا کریں. ہم تھوڑی تھوڑی باتوں کے لیے دنیا کی وجہ سے جب اہل بیت کا دل دکھاتے ہیں. یہ معجزہ وادی السلام میں سب تھا. فرماتے پھر وادی السلام گئے، قبر کو کھودا، کفن تھا، سب کچھ تھا، لیکن لڑکا وہاں پہ موجود نہیں تھا. وہ دینے پہ آئے، دیتے بھی ہیں معجزے.